ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بغیر وقت ضائع کیے میں چاہتی ہوں کہ ہم کوئکلی آپ سے بات چیت شروع کر سکیں. میرے لیے ایک آنر ہے کہ آپ مجھے آج پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. ہم یوم تکبیر کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ایک ایسا فخر ہے جسے ہم بار بار دہراتے ہیں اور ہر سال کی طرح میں چاہتی ہوں کہ ہم آج بھی اس پہ بات کریں اور آج آپ ہمیں خود بتائیں وہ کچھ سوالات جو ہمارے ذہنوں میں ہیں. اللہ نے پاکستان کو ایک نیوکلیئر طاقت بنایا. ڈاکٹر صاحب وین وی لک بیک اس دن کے سارے ایونٹس، وہ وقت جب دھماکے ہوئے، آپ چند کلومیٹر دور موجود تھے، یہ سب کیسے ہوا اور آپ نے کیا وٹنس کیا اور آپ کے جذبات کیا تھے؟ آپ کو تو یہ علم ہوگا کہ 1974 میں انڈیا نے پہلے دھماکہ کیا تھا اور اس وقت پھر پاکستان نے اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے اسے ایکٹیویٹ کیا تھا. تو ہم نے بھی کافی کوشش کی، کافی تیزی سے کام کیا، ہمارے سائنسدانوں نے، ٹیکنیشینز نے، انجینئرز نے. اور 1983 میں ہم اس قابل ہو گئے تھے کہ ہم بھی اٹامک ٹیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت پھر گورنمنٹ کی یہ پالیسی نہیں تھی کہ ہم ٹیسٹ کریں. وہ چاہ رہے تھے کہ اب انڈیا کو ٹیسٹ کیے ہوئے 1974 سے 83 تک تقریباً 19 سال ہو چکے ہیں، 10-12 سال ہو چکے ہیں. تو وہ کہ اب ضیاء الحق صاحب کا خیال تھا کہ ہمیں اب ایسے موقع کا انتظار کرنا چاہیے جب ہم ٹیسٹ کریں تو ہمارے اوپر زیادہ دنیا کی سینکشنز نہ لگیں، زیادہ پریشر نہ آئے. اور یہ موقع پھر ہمیں دوبارہ انڈیا نے ہی فراہم کیا. 1998 میں انہوں نے 11 اور 12 مئی کو ٹیسٹ کیے اور انہوں نے 5 ٹیسٹ کیے تھے. تو اس وقت پھر پاکستان ہم کیونکہ پوری طرح تیار تھے. ہمارے پاس بہت سارے ایسے ڈیوائسز تھیں، نیوکلیئر ڈیوائسز تھیں جو اٹامک بامس ہوتے ہیں، جن کو کہ ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے، ایکچوئل لائیو ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے. ان کے کولڈ ٹیسٹ ہو چکے تھے، وہ کنفرم ڈیزائنس تھے لیکن ڈفرینٹ ڈائمینشنس کے تھے، ڈفرینٹ اپلیکیشنس کے لیے تھے. کوئی فائٹر ایئر کرافٹ کے لیے تھے، کوئی میسائلس کے آگے لگانے کے لیے تھے. تو وہ سارے چیز ہم نے ڈیزائن ماڈلز اپنے ٹیسٹ کرنے تھے، لائیو ٹیسٹنگ کرنی تھی. تو پھر جب یہ انڈیا نے ٹیسٹ کیے تو اس وقت پاکستان میں بھی یہ گورنمنٹ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. تو انہوں نے اٹامک انرجی کمیشن میں تھا اس وقت ممبر ٹیکنیکل، جو چیئرمین کے بعد سینئر موسٹ ممبر میں ہی تھا. جو چیئرمین ہمارے تھے وہ امریکہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ وہ بزی تھے. تو پھر مجھے انہوں نے بلایا پرائم منسٹر ہاؤس میں اور مجھ سے پوچھا کہ اب اٹامک ٹیسٹ ہم کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم تیار ہیں کہ نہیں. میں نے بتایا ان کو کہ ہم بالکل تیار ہیں. تو ہم نے کتنے کولڈ ٹیسٹ پہلے کیے ہوئے ہیں، کتنے ڈیزائنس ہم نے بنائے ہیں، کتنے ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. اور نارملی یہ ٹیسٹ اٹامک ٹیسٹ کرنے کے لیے اگر آپ جائیں ٹنلس میں جا کے بامب رکھیں اور پھر اس کے بعد کیبلز بچھائیں اور پھر آپ اپنے اکوپمنٹ ساری لگائیں جس سے بامب کے ییلڈ میجرمنٹ ہوتی ہے، تو یہ سارا کام جو ہے تقریباً 4-5 ہفتے کا کام ہوتا ہے. لیکن اس وقت یہ تھا کہ 1996 میں ایک دفعہ خبر آئی تھی کہ انڈیا اٹامک ٹیسٹ کرنے والا ہے، اس کی تیاری کر رہا ہے پوکھران میں. اور وہ امریکن سیٹلائٹس نے اس کی رپورٹ پیش کی اور وہ خبر باہر نکل آئی. تو اس وقت پھر میں نے جا کے اپنی ٹیم کے ساتھ اور وہاں پہ ساری تیاری کر لی تھی. لیکن ٹیسٹ اس لیے نہیں کیا کہ انڈیا نے پھر اس وقت وہ اپنا ٹیسٹ نہیں کیا، انہوں نے اپنا ٹیسٹ ابینڈن کر دیا. لیکن ہم نے تیاری کر لی تھی. تو اس لیے جب 98 میں انہوں نے ٹیسٹ کیے تو تقریباً 95% ہماری تیاری ہو چکی تھی. تو اس لیے ہمیں بہت ایڈوانٹیج تھی. تو پرائم منسٹر صاحب نے پھر بلایا مجھے پرائم منسٹر ہاؤس میٹنگ کی اور میں نے ان کو بتا دیا تیاری کے لیے کیا ہمارے کنڈیشن اس وقت اسٹیٹس کیا ہے. تو پھر وہ کہنے لگے کہ اچھا کل ہم ڈیفینس کمیٹی آف دی کیبنٹ کی میٹنگ کر رہے ہیں 14 تاریخ کو، تو آپ وہاں پہ آئیں اور وہاں پہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی ٹیم کو تیار رکھیں اور یہ بھی انہوں نے اپریہینشن شو کی کہ اگر ٹیسٹ کے فیل ہونے کے کیا چانس ہیں اور کامیاب ہونے کے کیا چانس ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں ہم کوشش تو پوری کریں گے 100% سے زیادہ، لیکن آخری نتیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. تو آپ دعا کیجیے گا، ہم بھی دعا کریں گے. لیکن یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم 100% سے زیادہ ایفرٹ کریں گے اور ہم نے پہلے بھی بہت کام کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. تو بس پھر وہ وہاں گئے، ہم 20 تاریخ کو پہنچے، 20 مئی کو. پہلے انہوں نے 5 دن لگائے 14 مئی سے لے کے 20 مئی تک اپنی فرینڈلی کنٹریز کو سب کو انفارم کرنے کے لیے کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں. چائنا کو، ٹرکی کو، سعودی عرب کو، سب کو بتایا. اس کے بعد پھر انہوں نے
مجھے کہا کہ اب آپ اپنا سامان اتنی دیر میں پیک کر لیں. 20 تاریخ کو پھر ہم گئے چاگی. تو وہاں جا کے پھر ہم نے ظاہر ہے بامس جو تھے پہلے پارٹس میں لے کر گئے تھے. تو کوئٹہ سے ہم چاگی گئے ہیلی کاپٹر میں, اور وہاں دال بندی میں ہم اترے ایئرپورٹ پہ. پھر وہاں سے بہت پہاڑوں کے اندر سے راستہ تھا, خشک نالوں میں سے, پتھر پتھروں میں سے. تو وہاں سے گاڑیوں پہ ہم گئے چاگی. وہاں جو پہاڑ تھا, جو راسکو پہاڑ تھا, وہاں پہ لوکیشن جو تھی وہاں پہنچے. تقریباً رات کے 12 بجے تھے, اندھیری رات تھی, چاندنی بھی نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. تو میری ٹیم کے جو ممبرس تھے وہ پہلی دفعہ گئے تھے. میں تو کئی سالوں سے جا رہا تھا. تو انہوں نے دیکھا تو کہنے کہ یہ تو بڑی خوفناک جگہ, یہاں آپ ہمیں کہاں رات کو لے آئے ہیں. پھر ان کو تسلی دی. پھر انہوں نے بھوک لگی ہوئی تھی ان کو, تو پھر میں نے کہا کھانا کہاں سے کھانا ہے. تو وہ وہاں پہ جو ہمارے سیکورٹی گارڈس تھے ان کے پاس کچھ تھوڑا بہت راشن دال دودھ بچی ہوئی تھی, وہ پھر ان کو کھلایا رات کو. اینی وے, تو اگلے 5-4 دن ہم نے پھر بامس اسمبل کیے ٹنلس کے بیچ میں, اور کیبلس وغیرہ پہلے کی لے ہوئی تھی, بڑی ہیوی کیبلس ہوتی ہیں, وہ کام سارا ہوا تھا. ٹنلس کو ہم نے تقریباً 80% پلگ بھی کیا ہوا تھا کمپلیٹ سے, صرف تھوڑا رستہ چھوڑا ہوا تھا گزرنے کے لیے, جہاں سے بامس کے پارٹس لے کر ہم آگے جا کے اسمبل کر سکیں. تو کافی ہم نے کام 96 میں کر لیا تھا. تو بس پھر وہ ہم پلگنگ کی ہے. اس کے بعد ہم نے پھر ریموٹ کنٹرول سسٹم جو کوئی 15-20 کلومیٹر دور ہم نے لگایا تھا, وہاں سے اس کی ٹیسٹنگ کی کہ بام کو کیسے ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے. اور وہ اوپر یہ ساری تیاری کر کے 27 مئی کو رات کو تقریباً 1-1:30 بجے ہم فارغ ہوئے. گرمی 50-55 ڈگری دن کو ہوتی تھی. رات کو باہر پہاڑ کے سلوپ کے اوپر ہم ستاروں کے نیچے سوتے تھے, کیونکہ کمرے سے مٹی کے بنے ہوئے, ایئر کنڈیشن کوئی نہیں تھے, کچھ نہیں تھا. اور چھتیں تھیں ان کی کانے شانے تنکوں میں, ان کو چھتیں تھیں اوپر کچی. اور بس وہ وہاں پہ ہم سوتے تھے. تو وہ پھر اندر گرمی تھی تو باہر ہی سوتے تھے. تو ہمیں آسمان کی طرف دیکھیں تو تقریباً 7-8 سیٹلائٹس تھے جو کہ ہر وقت اوپر سے گزر رہے ہوتے تھے, اور وہ آئی ایم شیور کہ وہ ہماری تصویریں لے رہے ہوتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور کیونکہ وہ نیچے سیٹلائٹ تھے, لو آربٹ سیٹلائٹ تھے, تو وہ کافی تیز موو کرتے ہیں, اور وہ نظر بھی ان کی سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ چمکتے بھی ہیں, تو اندھیری رات میں وہ نظر بھی آتے ہیں. خیر وہ سارے جو CNN BBC ساری چینل جو تھیں, وہ دال بندین جو کوئٹہ اور تفتان روڈ ہے اس کے اوپر, جو ایران کو جاتی ہے آرسڈی ہائی وے, اس کے اوپر وہ دال بندین شہر ہے, وہاں پہ بیٹھے ہوئے سارے. ہماری سائٹ تو وہاں سے 40 کلومیٹر دور تھی پہاڑوں کے اندر, لیکن وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے رپورٹنگ کے لیے. تو ورلڈ واز کورنگ اس مومنٹ ٹو مومنٹ, سیٹلائٹ سے بھی اور ویسے, تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ پھر ہم نے ٹنلس وغیرہ پلگ کر لی. تو رات کو پھر آخری رات تھی, تو 1.5-2 گھنٹے کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے میں ذرا لیٹا. تو مجھے فون آیا کہ میرے بیڈ کے ساتھ اسٹول پہ ٹیلی فون رکھا تھا, ڈیف فون ہوتے ہیں جو آرمی والے ہر جگہ لگاتے ہیں تاکہ آپ کو کمیونیکیشنس رہیں آپ کے ساتھ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک بریگیڈیئر صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کے جہازوں کے کھڑے ہیں سری نگر ایئرپورٹ پہ, یہاں سے تو آدھے پونے گھنٹے کی فلائٹ ہے, اور وہ اٹیک کر سکتے ہیں آپ کو, اور یہ ساری سائٹ ڈسٹروائے کر دیں گے. تو آپ جو باہر اوپن میں لیٹے ہوئے ہیں, پڑے ہوئے ہیں, تو آپ ایکسپوزڈ ہیں, تو آپ اپنی ٹیم کو بچائیں اور فوری طور پہ یہاں سے نکلیں. تو کیونکہ وہ اگر انہیں اٹیک کر دے, تو میں نے کہا بامس تو سارے اب ٹنل میں پلگ کیے ہوئے ہیں, تو وہ تو نہیں نکل سکتے. کہنے لگے ان کو چھوڑ دیں, بندوں کو بچائیں. تو میں خود کو سن رہا تھا یہ, اور تو میرے ٹیم کے والے تو میرے پاس نہیں تھے, دور تھے. میں نے ان کو فون پہ کہا, میں نے کہا میں یہاں پہ آیا تو پرائم منسٹر کے آرڈر سے ہوں, میں جہاں سے جاؤں گا بھی جب پرائم منسٹر مجھے کہیں گے, ایسے میں نہیں جا رہا یہاں سے. پھر میں نے وہ ٹیلی فون بند کر کے اور ریسیور اٹھا کے نیچے رکھ دیا. میں نے کہا دوبارہ فون پہ باتیں کریں گے میرے ساتھ کچھ. تو بس وہ پھر صبح کے 3:45-4 بجے سے ہلکی سی روشنی ہوئی, تو ہم نے سب اٹھ کے وضو شضو کیا, نماز پڑھی, دعا مانگی سکسیس کے لیے. اور میں نے پھر ہمارے پورے آرمی کے بریگیڈ تھی جنہوں نے ہمیں سراؤنڈ کیا ہوا تھا, اور بریگیڈیئر ندیم تاج تھے اس وقت, بریگیڈیئر تھے انچارج, وہ بعد میں DGIA سے بھی بنے تھے. تو بریگیڈیئر ندیم تاج جو تھے, ان کو میں نے کہا کہ اپنے رنگ یا پوری ٹیم کو یہاں سے نکال لیں, کیونکہ اب ٹیسٹ ہم نے کرنا ہے.
تو بس صبح کے وقت پر میں نے اپنے جو لوگ تھے ان کو پہلے بھیج دیا تھا کویت، صرف جو اٹامک ٹیسٹ کرنے والی ٹیم تھی 7-8 لوگوں کی، بس ان کو میں ہیڈ کر رہا تھا، ہم ان کو لے کر رہ گئے تو سائٹ کے اوپر. تو جب وہ ہماری ٹیم بھی چلی گئی تو وہ آرمی والے بھی نکلنے شروع ہوئے. تو نکلتے تقریباً 3 بجے 3:15 بجے تھے جب ان کی آخری جو گاڑی تھی آرمی کے ٹرک جا رہے تھے، تو جیپ میں وہ بریگیڈ سے پیچھے پھر وہ نکلے. پھر میں نے دیکھا ٹائم پہ تقریباً 3:15 تھے. پھر ہم نے ہمارے کچھ آگے مہمان آگے ٹیسٹ دیکھنے کے لیے، اور ہماری جو جگہ پہ ہم کھڑے تھے جہاں سے ہم نے کام اٹامک ٹیسٹ کرنے تھے وہ ٹنلز کے منہ سے تقریباً 15-20 کلومیٹر دور تھی، لیکن بیچ میں بہت سارے پہاڑ اور وادیاں شامل تھیں. ڈائریکٹ لائن آف سائٹ نہیں تھا. لیکن اٹامک بامس کی جو ٹنلز ہیں وہ ایک ماؤنٹین رینج کے نیچے بنائی ہوئی تھی گراؤنڈ لیول پہ، لیکن کافی ڈیپ تھیں. اگر سیدھی ہاریزونٹل جاتی تھی سیدھی تو 1-1.5 کلومیٹر تک پہاڑ کے اندر. تو اوپر وہ خیر پلگ کی ہوئی تھی ہم نے ٹنلز. تو اوپر پہاڑ تھا، ان کے اوپر 500-600 میٹر پہاڑ کی ہائٹ تھی، اور بڑا سخت اس کا پتھر تھا جو پاکستان کا سب سے ہارڈسٹ اسٹون ہے وہاں پہ تھا. تو بڑا مضبوط پہاڑ دیکھ کے ہم نے سلیکٹ کیا تھا. اور وہ ایک ماؤنٹین رینج تھی جو تقریباً ہم 30-35 کلومیٹر تک جہاں تک حد نظر ہے وہاں تک جاتی تھی RCD ہائی وے کی طرف، کوئٹے کی طرف. تو وہ رستہ وہ سارے والکینک پہاڑ تھے جو کہ کئی ملین سال پہلے والکینک eruptions کے نتیجے میں وہ بنے تھے. تو وہ بڑے ہارڈ راکس تھے. اینی وے تو وہ پھر جب 3:15 بجے تو پھر میں نے اپنے جو میرے ساتھ انجینئر تھے ان کو میں نے کہا اچھا ہمارے مہمان آ کے ہیلی کاپٹر سے اترے تو آ کے وہاں پہ ہمارے جو گاڑی تھی جس میں نے سارا سسٹم لگایا تھا ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو اس کے ساتھ 10-15-20 میٹر دور ٹینٹ لگا کے اس کے نیچے سائے میں کھڑے ہو گئے. دھوپ بڑی تیز تھی، اس وقت پوری فل گرمی تھی، میرے خیال 50 ڈگری کے قریب ٹیمپریچر تھا. تو دوپہر کا وقت تھا 3-3:15 کا. تو پھر میں نے اپنے ہمارے چیف انجینئر تھے ارشد صاحب، ان کو میں نے کہا کہ آپ بٹن دبائیں. تو وہ کہنے لگے نہیں ڈاکٹر صاحب یہ آپ دبائیں. میں نے کہا آپ نے یہ سسٹم ٹیسٹ کیا ہے بنایا ہے تو آپ کے آئی وانٹ ٹو گیو یو دی آنر ٹیسٹنگ اٹ، آپ بٹن آپ دبائیں. تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب کیا کریں، میں الٹی گنتی کروں 9-8-7 ایسے کر کے گنوں. میں نے کہا نہیں آپ الٹی گنتی نہ کریں، آپ اللہ اکبر کہہ کے اور بٹن دبا دیں. تو پھر انہوں نے بٹن دبایا. اس کے بعد ہمارا ایک سگنل جاتا ہے ریموٹ کنٹرول سے، وہ سگنل جا کے تو وہاں ٹنل کے آؤٹ پٹ منہ کے باہر ایک بنکر تھا بڑا کنکریٹ کا، جس کی تقریباً 3 فٹ موٹائی میں سریے ڈال کے کنکریٹ کی دیواریں بنائی ہوئی تھیں. بہت مضبوط بنکر تھا، 3 فٹ موٹی دیواریں تھیں. اس کے اندر ساری ہماری الیکٹرانک انسٹرومنٹیشن تھی جس پہ یہ ریکارڈ ہونا تھا، بام کی ییلڈ کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، ساری چیزیں ریکارڈ ہونی تھیں. تو وہاں پہ ہم نے ایک کمپیوٹر رکھا ہوا تھا جس کو یہ ہمارا سگنل گیا یہاں سے تو 20 کلومیٹر سے، تو وہ کمپیوٹر جو ہے نا پھر وہ آپریشن میں آ گیا. اور اس نے آگے وہ تاروں کے ساتھ جڑا ہوا تھا اٹامک بامس کے ساتھ. اس نے پھر وہ سارے سیکوینس جو تھا 5 اسٹیپس تھے، وہ کوئی سوئچ کلوز کیے، اس کے بعد کوئی ہائی وولٹ بیٹریاں چارج آن کی، پھر اس نے ہائی وولٹیج آن کی، پھر سوئچ آن دبائے، کوئی سارا کچھ کرتا رہا. اور ہم یہاں پہ ریموٹ کنٹرول پہ ہماری پینل پہ جو وہ اسٹیپ کمپلیٹ ہوتا تھا اس کی گرین لائٹ ہمارے پینل پہ چل پڑتی تھی کہ یہ کام ہو گیا، پھر اگلا اسٹیپ بھی ہو گیا، اگلے ہو. تقریباً 35 سیکنڈس کا وہ سارا سیکوینس تھا جس میں کہ وہ پہلا سگنل بس ایک ہی ہم نے دینا تھا، اس کے بعد 35 سیکنڈ میں یہ سارے کام ہونے تھے اور بام جو تھا وہ پھر ڈیٹونیٹ ہونا تھا. تو پھر وہ جب 35 سیکنڈ گزر گئے تو پھر ہم نے گاڑی سے باہر نکل کے پہاڑ کی طرف دیکھنا شروع کیا. تو پہاڑ کو کچھ بھی ہمارا تو خاموشی تھی. پھر ہماری ہارٹ بیٹ ذرا تیز ہو گئی. تو خیر اللہ کا کرم ہوا، 5 سیکنڈ گزر گئے تو اس کے بعد تو ایک دم زور سے ارتھکویک آیا، اور ارتھکویک بہت شدید تھا. وہ ارتھکویک جو تھا وہ آسٹریلیا سے لے کے اور پورا یورپ اور امریکہ میں سب جگہ پر اس کی میجرمنٹ کی گئی، اور اسی سے ہمارے ایٹمک بامس کی اسٹرینتھ جو تھی، جو ہیٹ تھی، اس کا دنیا نے کیلکولیشن کی. ہم نے بھی کی، انہوں نے دنیا نے بھی کی. یہ بڑی اسٹرانگ شاک ویو ہوتی ہے جو نارمل ارتھکویک سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، اور شارپ اس کی پیک ہوتی ہے، ایک جھٹکا ہوتا ہے بہت شارپ. تو وہ ارتھکویک جو تھا اس کے بعد پہاڑ کو ہم دیکھ رہے تھے تو اس کا پہاڑ کا رنگ جو تھا پہلے تو بڑا ڈارک سا اسٹیل گرے رنگ تھا، کیونکہ وہ بنا ہوا تھا لائم سٹون کا. تو لائم سٹون جو ہوتا ہے وہ چونے کا پتھر جسے کہتے ہیں، پہاڑ اس کے بنے ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان کے اکثر پہاڑ لائم سٹون کے بھی ہیں. تو وہ
دھوپ میں جب لائم اسٹون کئی ملین سال ایکسپوز ہو تو اس کا رنگ کافی ڈارک ہو جاتا ہے. تو وہ جب شاک ویو پہاڑ ایٹم بم پھٹا تو شاک ویو نکلی, جھٹکا لگا زور سے, ارتھکویک تو آیا, وہ ارتھکویک اوپر کو بھی پہاڑ بھی گیا اور اس نے پہاڑ کے اوپر جتنا سرفیس کے اوپر لائم اسٹون تھا اس کو توڑ دیا, اور وہ پتھر جو تھے نا وہ اتنے سخت جو پتھر تھے وہ بالکل لائم اسٹون پاؤڈر بن کے نا تو سفید رنگ کے وہ جس بالکل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.